آپ توجہ رکھیں میں بات کروں جزاکم اللہ آپ توجہ رکھیں توجہ رکھیں ایک منٹ مولانا ایک منٹ آپ بیٹھو آپ سب بیٹھو گے تو بات بنے گی بھائی مولانا ایک منٹ آپ لوگ خاموش ہوں تو میں بات کروں آپ توجہ رکھیں میں بات کر رہا ہوں بھائی کہتے ہیں حیات کے ہم سب قائل ہیں بھائی کیا کہتے ہیں بھائی سے کہیں اس لفظ کا ترجمہ کرے کہ پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہے حیات کا معنی زندہ ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں بھائی حیات کے سب قائل ہیں تو حیات کا معنی ہوتا ہے زندہ تو ترجمہ کر کے کہتے ہیں پیغمبر قبر میں زندہ ہیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں بات سنیں حیات برزخیہ برحق حیات دنیا کا نام دیں بھائی حیات برزخی کا ترجمہ کریں حیات کا کیا ترجمہ ہے آپ حیات کا ترجمہ کریں حیات کسے کہتے ہیں اعلیٰ درجے میں بھائی اعلیٰ درجہ بعد میں یہ بتائیں حیات کسے کہتے ہیں بھائی حیات کسے کہتے ہیں زندہ یا مردے کو انا للہ و انا الیہ راجعون منہ پہ داڑھی رکھ کے جواب نہیں دیتے اوے زندہ کو کہتے ہیں حیات یا مردہ کو نہیں حیات زندہ کو کہتے ہیں مردہ کو آپ حیات کے اوپر تقیہ کرتے ہو تقیہ مت کرو اور تقیہ کی چادر پر عمل نہ لگتی ہے زندہ تو پیغمبر قبر میں زندہ ہے ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کرو ایک منٹ بھائی مجھے دیکھیں بھائی مجھے دیکھیں بھائی جاتے کیوں ہیں جاتے نہ جانے دو نہ جانے دینا جاتا کیوں ہے سوال کیا تو بات پوری کرو نہیں بس بھائی بس نہیں ہوگی بات پوری ہوگی آپ بات کرو بات کیوں نہیں کرتے چپ کیوں ہو ایک منٹ میرے بھائیو بیٹھو آپ لوگ اسٹیج والے بلال آپ بیٹھو بیٹا ایک منٹ بیٹھو یار جو اپنے ہیں وہ بیٹھ جائیں مولانا کو کھڑا رہنا دیں اس بھائی سب کھڑا رہنا بھائی باہر والے بیٹھو ساتھیوں جو میری آواز سن رہا ہے وہ بیٹھ جائے پلیز سٹ ڈاؤن بیٹھیے خاموش بھائی آپ چپ کرو آواز توجہ بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر قبر میں حیات ہیں تو زندہ ہے نا زندہ ہے تو بھائی یہ آپ نے کہی میں نے کہی پھر اختلاف کیوں ہے بھائی حیات برزخیہ کا معنی ہے قبر والی حیات قبر میں ہوتی برزخی ہے ہم حضور کی قبر کی حیات کے قائل ہیں سادے بندے جزاک اللہ اچھا آپ توجہ رکھیں بھائی کو میرے خیال میں بات سمجھ آئی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں قبر میں زندہ قبر میں ہوتی قبری حیات ہے برزخی حیات ہے بھائی کہتے ہیں دنوی اور دنوی کا ایک ہی مطلب ہے کہ حضور کا دنیا والا جسم زندہ ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کی طرح چلتی پھرتی حیات کوئی دنیا کی چلتی پھرتی حیات کا قائل نہیں ہے ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے جو دنوی لکھا ہے وہ صرف یہی ہے کہ دنیا والا جسم زندہ ہے جیسے مماتیوں نے کہا نا کوئی نیا جسم اوپر سے آیا ہے مشک عنبر زعفران کافور والا وہ نہیں ہے قبر میں اور ہے دنیا والا جسم زندہ آپ اس کا قائل ہیں یا نہیں ہے چلو چھوڑیں جزاک اللہ
چلو جزاک اللہ. بھائی روح اور جسم کا تعلق نہ ہونا تو موت ہے. روح اور جسم کا پیغمبر کی قبر میں زندہ تعلق ہے تو زندگی ہے, ختم. اس پہ تو کوئی بات نہیں. اور بات سنیں, 1 منٹ بات ختم, آخری بات کر رہا ہوں. بھائی سے ذرا یہ پوچھیں کہ رسول پاک علیہ السلام جہاں زندہ ہیں وہ روزہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کا روزہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ جنت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جنت نہیں مانتے آپ حضور کے روزے کو؟ جنت ہے یا نہیں ہے؟ جنت ہے تو جنت میں زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ. چلو میں جواب دے دو بیٹا. جزاک اللہ. چلو چھوڑے بھائی, چھوڑے توجہ. یہ سوال آیا ہے, کہتے نماز پڑھانے کے لیے پیسے لینا کہاں سے ثابت ہیں؟ ایک منٹ بھائی چھوڑیے توجہ. کہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے پیسے کہاں سے ثابت ہیں؟ بھائی نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے. پیسے کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ انتظامیہ, آپ اٹھو گے تو پھر فائدہ. دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو بٹھا رہا ہوں, آپ میں بات ماننا نہیں ہے. نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے, پیسے وقت کے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کہیں اور لگاتا, مزدوری کرتا تو تب بھی اس کو پیسے ملتے. تو بہتر ہے ایک بندہ ہماری نماز کا مستقل ذمہ دار رہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح مسلم میں ہے کہ ایسے منافق ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام کی جماعت میں منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی منافق مراد ہے, پیغمبر کے صحابہ اس سے نہیں ہے. جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود بے ایمان ہے. جو رسول اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں ان کے پیچھے اور مماتی کے پیچھے نماز کا حکم. بابا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں بتا چکا ہوں, مماتیت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ اس بندے نے دباؤ سے مانا ہے, ورنہ مماتی نہیں مانتے. میں سابقہ مماتی ہوں, میں سید چتروڑی کے ہاتھ پر مماتی ہوا تھا. یہ تو رب نے مولانا نواز شہید رحمہ اللہ کی برکت سے ہمیں دوبارہ اس طرف لایا. ٹھیک ہے نا, تو میں ان کو جانتا ہوں, یہ اندر سے اوپر نیچے کی ڈنڈی مارتے ہیں. کہتے ہیں ایک جگہ آیا مولا علی نہیں مولا علی گرامر سے صاحب. بھائی بات یہ ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مولا علی کا لفظ فرمایا ہے, پوری حدیث پڑھیں اور اس مولا کا معنی کیا ہے. حضور پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ. اے میرے لوگوں, جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے, اور اے اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے تو دوست رکھ, جو دشمن رکھتا ہے تو دشمن رکھ. اس سے پتہ چلا مولا کا معنی دوست ہے, اور جو مولا کا ادھر ادھر کا معنی کر رہے ہیں ان کو تم معنی کر کے دکھاؤ. حضرت نانوتوی وفات کے بعد جسد انصری کے ساتھ صلح کرائی ارواح ثلاثہ. اے خواب کی باتوں کو لے کر تم خواہ مخواہ سے بیٹھے ہوئے. خواب کے مسئلے خواب کے ہیں, اور عقیدہ حیات کا مسئلہ قرآن حدیث کا ہے. نبی پاک کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے, المحنت میں قرآن حدیث ثابت کریں. جی ہاں سنیں, مسند الفردوس دہلوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما دفن نبی الا حیث یموت وافضل بقاء الارض. فرمایا نبی پاک جہاں فوت ہوتا ہے اس کی اس جگہ قبر بنتی ہے, وہ دنیا کے تمام جگہوں سے افضل جگہ ہوتی ہے. تو جو مٹی حضور پاک کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ کعبہ, عرش, کرسی سے بھی افضل ہے. آپ سمجھتے ہو عرش افضل ہے؟ عرش تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے ساتھ لگا نہیں ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے, اور یہ مٹی تو حضور کے ساتھ لگی ہے, لہٰذا یہ افضل ہے. کوئی اللہ کا اور رسول کا مقابلہ نہیں, مخلوق کا مقابلہ ہے. حضور علیہ السلام اور عرش دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں, لیکن حضور مخلوقات کے سردار ہیں. انبیاء معصوم, صحابہ محفوظ. علماء دیوبند کیا مانتے ہیں؟ تو ہم یہی مانتے ہیں. جو انبیاء کو معصوم نہ مانے وہ بھی بے ایمان, جو صحابہ کو محفوظ نہ مانے یہ بھی بے ایمان. ہمارے اولیاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں بھائی عام انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن غلطی ہو سکنا اور ہے, غلطی ہونا اور ہے. آپ کو بخار ہو سکتا ہے, کینسر ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی ہو گیا. ہو سکنا اور ہے, ہونا اور ہے. مولانا بیان شروع میں فرمایا کہ عالم جب تنبیہ کی جائے غلطی نہیں کرتا تو علماء پہ بہتان لگانے والوں کا کیا انجام ہوگا. حضرت گنگوہی نے لکھا ہے امید ہے کہ ان کا چہرہ قبر سے جو قبلے کے رخ پھیر دیا جائے گا. علماء کو گالیاں دینے والے کی نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں.
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو ولی عہد نامزد کیا، شرائط کو توڑ دیا، خلیفہ نامزد نہیں تو حضرت حسن کی صلح. یہ انجینئر مرزا کے جھوٹوں میں ایک جھوٹ ہے. میں حیران ہوں، لوگ دین کا علم انجینئر سے لیتے ہیں، دین کا علم عالم سے لیجئے. انجینئر پلس عالم ہونا، یعنی انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو، وہ ٹھیک ہے. جیسے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی عالم بھی. لیکن مرزا جو ہے یہ مرزا جونیئر جسٹ انجینئر ناٹ عالم. یہ صرف انجینئر ہے، عالم نہیں ہے. تھلی سیدھی کروانی ہو نا یا گلی سیدھی کروانی ہو وہ اس سے پوچھ لو، مسئلے علماء سے پوچھنا. وہ کہتا ہے کہ حضرت حسن نے شرط رکھی تھی کہ خلافت آپ کے بعد مجھے، اسی لیے حضرت معاویہ نے بیٹے یزید کو خلافت دے دی تو شرط ٹوٹ گئی. اس چاچے کو تاریخ کا علم بھی نہیں پتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے 2 سال قبل حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی تھی. تو جب امام حسن نے فرمایا تھا خلافت میری طرف، وہ خود وفات پا گئے، تو اب اس شرط کا کیا بنے گا؟ وہ شرط تو شرط نہیں رہی. تو پھر آپ نے کس نے حضرت معاویہ پہ اعتراض کرنا سوچا ہے؟ اگر یہ شرط اس طرح ٹوٹ گئی تھی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت معاویہ پہ اعتراض نہیں فرمایا. یہ شرط تجھے سمجھ آئی ہے، امام حسین کو سمجھ نہیں آئی تھی. باقی رہا یزید، تو یزید کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. ہم کون ہیں؟ حسینی. ہم یزیدی نہیں ہیں بھائی. ایک مماتی نے سوال پوچھا، مولانا نانوتوی کی روح مبارک واپس اسے منتقل عرش سے افضل ہے، تو ولادت سے پہلے آپ کی روح کہاں تھی؟ بھائی ولادت سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مبارک اعلیٰ درجے میں تھی. وفات کے بعد بھی رسول اللہ کی روح مبارک اعلیٰ علیین میں ہے، اور اس روح کا قبر سے تعلق ہے، جسم سے تعلق ہے، جس کی وجہ سے حضور زندہ ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم میں یہی نظریہ سمجھایا. مفتی صاحب عقیدہ حیات النبی عام سا مسئلہ، جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں سوال قبر میں نہیں ہوگا تو کیا حشر میں ہوگا، تو ہم کیوں مانیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ قبر میں صدیق اکبر کی خلافت کا سوال ہوگا؟ تو پھر خلافت صدیق چھوڑ دیں. چھوڑ کے تو دکھاؤ نا، چھوڑ دیں. بھائی قبر میں سوال کل 3 ہے، وہاں شادی کا نہیں ہے، تو نے بیوی کیوں رکھی ہوئی ہے پھر؟ زال واسطے تو تے کو 2-3 دفعہ حدیث یاد ہے. ہونے میں نے ابھی بتایا ان کو کہ میں یہ انعام دوں گا گھڑی اگر اس سوال کا جواب دیں. ساتھ میں نے بتایا میرے تیسرے سسر نے سعودیہ سے بھیجی ہے. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا تم نے انعام پہ نہیں کہا، کسی اور پہ لفظ پہ کہا. تو بھائی قبر میں سوال کی بات اپنی جگہ، لیکن عقائد اپنی جگہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قبر میں سوال عقائد کا ہوگا. اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، معیار صحابیت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، حیات النبی بھی ہے. آپ کہیں گے دلیل؟ تیسرا سوال ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو دین میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہوگا. چاچے بے فکر رہے. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ مائیں غالباً 2 سال دودھ پلائیں. تو 2 سالوں کا مطلب ہے بچوں کے درمیان وقفہ، وقفے کی طرف اشارہ ہے. اللہ کا قانون ہے عورت کا جب حمل ہو جائے تو دودھ بند ہو جاتا ہے، نہیں آتا تو 2 سال والی بات مکمل نہیں ہوتی. آپ سے صبر نہیں ہوتا پھر؟ آپ بھی صبر کر لیا. آپ اپنے صبر کے معاملات دیکھیں، باقی آپ نے بات ٹھیک لکھی ہے. مفتی صاحب علماء کرام کالا کپڑا پہننے کو برا کہتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کہاں ہیں؟ کعبے کا غلاف کالا ہے. بھئی کالا کپڑا محرم الحرام میں مسلمان آدمی کے لیے علماء منع کرتے ہیں. کعبۃ اللہ مسلمان آدمی ہے؟ ہاں سبحان اللہ، کیسا سوال ہے. نمبر 2، کالا کپڑا منع نہیں ہے، لیکن محرم میں تشبہ کی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں. عام دنوں میں کالے کپڑے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کتاب الخراج کے مقدمے میں امام یعقوب ابن ابراہیم قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احناف کے قاضی کالا لباس پہنا کرتے تھے. ہم تو تشبہ کی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ تشبیہ نہ ہو جائے. وہ ان دنوں میں منع ہے، ورنہ کالے کا منع نہیں ہے. ہمارے مسلک کے عالم دین جنہوں نے عجیب سامان بنایا ہے، اہل بیت سے محبت ہونا، شیعہ ہوتا تو میں شیعہ ہوتا، تو اس عالم دین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جانے اور اس کا خدا جانے. یہ بلا ہمارے گل میں نہ ڈالیں بابا، بات سیدھی. میرے گلے میں نہ ڈالیں. جس کو یہ بننے کا شوق ہے وہ بن جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اہل حق کی بات کر رہے ہیں، ان جیسے مولویوں کی بات نہیں کر رہے.
जज़ाकुमुल्लाह।